السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب کے درمیان ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عوام الناس میں بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس شارٹ ویڈیو کلپ میں اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہے۔ کوشش ہے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ لوگ حضرات کے سامنے رکھا جائے تاکہ جن حضرات پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کریں، اور جن لوگوں پر قربانی صرف واجب ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو وہ ان معلومات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شریعت کے ان احکامات پر جو ہے عمل کریں۔ اللہ پاک کے یہاں ثواب ان کو بھی ہوگا، انشاءاللہ مجھے بھی ہوگا۔ اس کلپ کے بعد پھر بھی کسی کو سوال ہو تو وہ کمنٹس میں اور پرسنل میں وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ فرصت میں ان کو لازمی جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، یہ تین چیزیں ہیں۔ صدقۃ الفطر مشہور ہے، جس کو فطرانہ بھی بولتے ہیں، مختلف علاقوں میں اس کو سرسایہ بولتے ہیں، پاکستان میں اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے لیے کچھ شرائط کامن ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عاقل پر واجب ہوتی ہیں، یعنی عقل مند ہو، اللہ پاک نے اس کو شعور دیا ہو۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، یا اس کو بیماری لاحق ہے جس سے اس کی وجہ سے عقل جاتی رہی تو اس پر اس طرح کے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ دوسری شرط بالغ ہونا ہے، چھوٹے بچے اور بچی پر اس طرح کے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ تیسری شرط مقیم ہونا ہے، یعنی ٹریولنگ میں نہ ہو۔ 78 کلومیٹر اینڈ ابو کی ٹریولنگ پر اگر کوئی ہے تو اس پر یہ چیزیں موقوف ہو جاتی ہیں، ساقط بھی ہو جاتی ہیں۔ اور آخری اور اہم شرط مسلمان ہونا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلم ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول اس وقت تک نہیں ہیں جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ 22ویں پارے میں اس طرح کے ارشاد ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ نیک اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ ایمان کی جو ہے نا وہ روشنی بھی ہو۔ تو یہ چیزیں تو سب میں کامن آ گئیں جو بیان ہو گئیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے اور صدقۃ الفطر کے لیے بھی 3 سے 4 چیزیں کامن ہیں۔ نمبر 1، سونا ہو 7.5 تولے، چاندی ہو 52.5 تولے، یا نقدی ہو جو کہ 52.5 تولے کی مقدار کو پہنچ رہی ہو، اور یا یہ سب ملا کر اتنی تعداد ہو کہ 52.5 تولہ کی جو قیمت بنتی ہے اس کو پہنچ رہی ہو۔ تو ان سب پر جو ہے وہ یہ ساری شرائط کامن ہیں صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور قربانی کے لیے۔ اب آخر میں جو چیز منفرد کرتی ہے قربانی اور صدقۃ الفطر کو وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، کہ یہ چاروں چیزیں مطلب سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا سامان بھی ہے جو کہ ضرورت سے زائد ہے۔ مثلا موبائل فون ہے، ایک استعمال میں ایک زائد ہے، 2 گھر ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، واٹ ایور، کپڑے ہیں، ایسے سامان ہے، قیمتی سامان ہے، گھریلو سامان ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ایکسٹرا چیز ہے اس کی وجہ سے، ایکسٹرا سامان کی وجہ سے قربانی اور صدقۃ الفطر دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس یہ سامان ہو وہ اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ پھر آخری شرط یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے تو پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے 3 دنوں میں یہ اتنا مال ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔